اگر تو آپ کو 6 گھنٹے کے اندر اندر پہلی کھائی ہوئی غذا ہضم ہوئی مل جاتی ہے اور آپ کو 6 گھنٹے کے بعد دوبارہ کھانے کی خواہش آ جائے تو یہ تو پہلی نشانی ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صبح صبح خالی پیٹ گرم پانی میں لیمو ڈال کے پیجیے۔ بغیر دوائیوں کے آپ تیزابیت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سونف میں اور کالی مرچ میں اللہ کریم نے بہت ساری ایسی افادیت رکھی ہے۔ لوگوں کو زیادہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کریلے ہیں وہ جلدی ہضم نہیں ہوتے، پیاز ہے وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کھانے کے دوران پانی نہیں پیتے، یہ قبض کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پتی اور دودھ مل کے زہر بن جاتا ہے۔ جاگنے کے لیے اس کو زیادہ پکایا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ خشکی پیدا کرتا ہے، تو جتنی زیادہ خشکی پیدا ہوگی اتنی غنودگی نہیں آئے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ اچھا چلیں جی، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے، میدا، جو کہ میرے خیال سے جسم کی فنکشننگ کو بہتر رکھنے کے لیے اس کا خود صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میرا پہلا سوال حکیم صاحب آپ سے یہی ہوگا کہ ایک صحت مند میدا، ہم عمر کی بات نہیں کر رہے، میدے کی بات کریں، کیسا دکھتا ہے، کیسی فنکشننگ ہوتی ہے اس کی، کیسے کام کرے گا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میدا صحت مند ہے اور یہ میدا بیمار ہے؟ اگر تو آپ کو 6 گھنٹے کے اندر اندر پہلی کھائی ہوئی غذا ہضم ہوئی مل جاتی ہے اور آپ کو 6 گھنٹے کے بعد دوبارہ کھانے کی خواہش آ جاتی ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پہلی نشانی ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد پیٹ پہ بہت زیادہ گرانی محسوس نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا پیٹ بہت زیادہ بھاری نہیں ہے یا آپ کو سینے پہ کوئی جکڑن محسوس نہیں ہو رہی ہے یا کھانا کھانے کے بعد آپ کے گلے میں کوئی مسئلہ نہیں آ پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا معدہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کوشش کرنے کے باوجود بھی رات کو سو نہیں پا رہے ہیں، آپ کو نیند کی گولیاں لینے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے اور کبھی کبھی نیند کی گولیاں بھی آپ پر اثر انداز نہیں ہو پا رہی تو پھر سمجھے کہ آپ کا معدہ خراب ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ضرور آپ اس پہ سوال کریں گے کہ یہ کیسے ریلیٹ ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کم از کم بھی 1 کلومیٹر تک پیدل چلنا چاہیں، 1 کلومیٹر تک پیدل چلنا چاہیں اور بغیر سانس پھولے آپ پیدل چل رہے ہیں تو سمجھے آپ کا معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ دسترخوان پر آئی ہوئی کوئی بھی غذا جو قدرتی نعمتوں کے ساتھ ایک بھرپور دسترخوان ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور آپ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو غذائی طور پر کھانے کے بعد جسم پہ گرانی محسوس نہیں کرتے ہیں، مطلب کچھ لوگ کھانا کھا کے غنودگی میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھا کے بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ دونوں نشانیاں آپ میں نہیں آتی ہیں تو آپ کا معدہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ چیزیں ساری ٹھیک ہیں تو آپ کا معدہ درست ہے۔ میرا ایک سلوگن ہے، معدہ تندرست انسان تندرست۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا معدہ تندرست ہے تو پورا انسان تندرست ہے۔ اچھا حکیم صاحب، میدا کن کن وجوہات کی بنا پہ خراب ہوتا ہے؟ آپ ایک اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ ایک اچھی سائیکائٹرسٹ ہیں، ذہنی طور پر لوگوں کو اچھی طرح سے جج کرتے ہیں آپ۔ دماغی اعصابی نظام اور ہمارے پورے جسم کا اعصابی نظام، ہمارے ہربل میں اعصابی نظام کہا جاتا ہے جو جسم کا پورا ایک باڈی گارڈ سسٹم ہوتا ہے۔ معدے کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ اگر میں سمجھتا ہوں نا تو وہ یہ ہے کہ ہم معدے سے زبردستی کام لیتے ہیں۔ اچھا۔ جتنا معدے پر بوجھ زیادہ ڈالیں گے اتنا زیادہ یہ خراب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ غذائیں بے اعتدالی میں چلے جانا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ بھرے پیٹ کھا رہے ہیں معدہ خراب کر رہے ہیں، اگر آپ بغیر بھوک کے کھا رہے ہیں معدہ خراب کر رہے ہیں، اگر آپ کھانا کھا کے ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں بعد میں واک نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا معدہ خراب ہو رہا ہے۔ اگر آپ معدے پر خالی پیٹ بہت ساری ایسی چیزوں کا دباؤ دے رہے ہیں، مطلب خالی پیٹ بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال اور خالی پیٹ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، مطلب آپ رات سوئے ہوئے ہیں اور ساری رات آپ کے معدے نے اپنا کام کیا ہوا ہے، ہضم کا نظام اس نے بنایا ہوا ہے اور آپ صبح اٹھتے ہی اس پر بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کروا دیتے ہیں، وہ بھی اس کو خراب کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال وہ بھی اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اعتدال والی غذا اور بھوک رکھ کے کھانا کھانا اور کھانا کھا کے تھوڑی سی چہل قدمی کر لینا
یہ معدے کے ٹھیک کرنے کی پہلی سٹیپ والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں تو یہیں سے ہی معدے کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کیا کم کھانے سے بھی معدہ خراب ہو سکتا ہے؟ آپ کے جسم کی جتنی ضرورت ہے اور معدہ اس کی طلب کر رہا ہے، تو اگر آپ اس طلب کو 50% تک مائنس کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارے طب کا ایک اصول ہے کہ آپ کو اگر 3 روٹیوں کی بھوک ہے نا ٹھیک ہے تو 2 کھائیں، ٹھیک ہے ایک حصہ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ 2 کی بجائے بھی 1 کھانا شروع کر دیں اور آپ کی جسامت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ غذا کی کمی کو برداشت کر سکتی ہے، تو پھر ایک تو غذا کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کا باڈی سٹرکچر کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوسرا آپ کا معدہ بہت زیادہ خالی رہنے کی وجہ سے اندر سے حرارت پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ تو جب وہ اندر سے حرارت پیدا کرتا ہے تو کچھ وقت کے بعد پھر اس کے اپنی اندرونی جھلیاں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے پھر آگے جا کے ہاضمے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن یہ لمبے عرصے تک، مطلب جو لوگ لمبے عرصے تک فاقوں میں رہتے ہیں وہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ معدے کی خرابی کے کچھ باعث بن جاتے ہیں، ورنہ ہفتے میں 2 دن فاقہ کرنا، اگر ہم اس کو روزے کا نام دے دیں تو وہ بہت زیادہ مناسب ہوگا کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا، یا مہینے میں 3 دن 4 دن تک روزہ رکھنا اور باقی اپنی روٹین کے ساتھ چلنا، یہ آپ کے لیے معدے کے لیے سونے کی خوراک جیسا کام کرتا ہے۔ آپ کے معدے کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، ریلیکس مل جاتا ہے، ہضم میں اس کو معاونت بھی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اچھا ابھی حکیم صاحب آپ نے بات کی کہ خالی پیٹ بہت زیادہ ٹھنڈا کھانا یا بہت زیادہ گرم کھانا معدے کو خراب کر سکتا ہے۔ آ، آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے لوگ یہ چیز ریکمینڈ کرتے ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا معدے کو بہتر توانا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صبح صبح خالی پیٹ گرم پانی میں لیمو ڈال کے پیجیے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو آپ کی بات ہے، یہ والی خوراک تب شروع ہوتی ہے جب ہمارے جسم میں کچھ فاسد رطوبتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ ایک تندرست معدے کے لیے، ٹھیک ہے کہ آپ کا فیٹ لیول ٹھیک ہے، آپ کی ٹمی بہت زیادہ بڑی ہوئی نہیں ہے، آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑا ہوا نہیں ہے، یا آپ کے جسم میں بہت سارے ایسے فاسد مواد جمع نہیں ہو چکے ہیں۔ اب ان فاسد مادوں کو ختم کرنے کے لیے جو جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کا پھر مزاج علیحدہ سے ہے۔ ٹھیک ہے ایک تندرست بندے کو بغیر کسی ضرورت کے صبح خالی پیٹ بہت زیادہ گرم چیزیں اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری آ گئی ہے، مطلب آپ کو فیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر آپ کے مزاج کے حساب سے کچھ چیزیں ایسے مینیج کی جائیں گی کہ جو جسم سے ایسی جمی ہوئی چیزوں کو میلٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ خالی پیٹ لیمو پانی کا استعمال جو ہوتا ہے، ایسے لوگ جو پہلے سے ہی ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہیں، اور ایسے لوگ جو پہلے سے ہی دماغی امراض کا شکار ہیں، اور ایسے لوگ جن کو پہلے سے ہی بہت زیادہ جیسے چکر سے آنے اکثر عمومی طور پر ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز فائدہ نہیں دے سکتی ہے، جن میں یہ علامات نہیں ہیں، اور وہ بھی صرف اور صرف اکیلا لیمو پانی نہیں، لیمو کا جو ہمارے جسم میں اندرونی طور پر افعال ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو ورک کرنا ہوتا ہے، قدرت نے اس کے اندر بہت زیادہ وٹامن سی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے اور وٹامن سی اگر پہلے سے ہی جسم میں زائد ہے اور ہم اور زیادہ اس کا استعمال کر لیں گے تو یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا نقصان دے گی۔ ٹھیک ہے ہاں، جن لوگوں کو کچھ کمی ہے کہ اس میں تھوڑا مسئلہ ہے تو پھر وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہر مزاج کا بندہ لیمو پانی خالی پیٹ استعمال نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اچھا معدے میں تیزابیت کیوں ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ تیزابیت ایک معدے کی بہت ساری بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کی علامت کہا جا سکتا ہے۔ مطلب غذا معدے کے اندر 4 سے 5 گھنٹے تک رکنے کے بعد 6 گھنٹے میں اس نے چھوٹی آنت میں موو ہونا ہوتا ہے، پھر 7ویں 8ویں گھنٹے میں اس نے بڑی آنت میں ہونا ہوتا ہے، پھر بڑی آنت میں سے جو فضلہ ہوتا ہے جو غذا کا ہوتا ہے اس کا اخراج ہو کے جو اس کی اچھی غذائی طور پر ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں وہ واپس پوری باڈی کو جانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اگر یہ ہضم والا نظام 4 گھنٹے میں نہیں ہوتا اور 4 گھنٹے کی بجائے یہ 6 گھنٹے میں چلا جاتا ہے اور چھوٹی آنت پر وہ 8 گھنٹے میں جاتا ہے اور بڑی آنت میں پھر 10-12 گھنٹے میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ جتنی دیر تک ہماری غذا معدے میں موجود رہے گی اس میں پھر تعفن بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے تعفن مراد یہ ہے کہ اس کے جو اندر والے ایسڈ ہوتے ہیں وہ اندر ہی اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کبھی معدے کے اندر ہی جمع ہو جاتے ہیں، کبھی آنت کے اندر جمع ہو جاتے ہیں،
تو وہ پھر ایک عجیب سا تناؤ پیٹ میں محسوس کر دیتے ہیں. تیزابیت کے ساتھ پورے پیٹ میں ایک دباؤ، ایک عجیب سا تناؤ اور ایک عجیب سا انکمفرٹیبل والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس تیزابیت کی موجودگی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو سینے کی جلن کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. تیزابیت بھی ہوتی ہے، سینے کی جلن بھی ہوتی ہے. اسی تیزابیت کی وجہ سے پھر سر میں درد بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے. اصل میں غذا کا زیادہ دیر تک معدے میں پڑے رہنا اور اس کا ہضم والا افعال سست ہو جانا تیزابیت ہوتا ہے، جو اندر ہی اندر پھر خرابی پیدا کر دیتا ہے. کیا کوئی مخصوص قسم کے کھانے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہضم نہیں ہو رہا؟ میرا ایک تیزابیت کا نسخہ ہے، کافی وائرل ہے، اور یہ بغیر دوائیوں کے ہے. اچھا ٹھیک ہے. بغیر دوائیوں کے آپ تیزابیت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ لفظ تیزابیت میں ہی اس کا حل ہے. اچھا. تیزابیت، تے یہ زے الف بے یہ تے، یہ تیزابیت ہے. تے سے تیز مرچ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ سے یخ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں. اچھا. زے سے زنگر برگر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الف سے اچھی نیند لیں. اچھا. بے سے بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں. جب آپ یہ 4 کام کر لیں گے تو پھر یہ سے یقینی ہو جائے گی، تے سے تندرستی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حکیم صاحب، آپ نے جو بات کی ہے سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا زندگی کا لائف سٹائل یہ ہے، انہیں اسپائسی کھانا پسند ہے، زنگر برگر روٹین کا حصہ ہے، یا کم از کم ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ انہیں کھانا پسند ہے. تو یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا کوئی اس چیز کو کرنے کا کیا کوئی بہتر طریقہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی دوائی، کوئی حل آپ کے پاس موجود ہے؟ کیونکہ یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں نکال دیں، بٹ نکالیں کیسے؟ نہیں، یہ چیزیں کس کے لیے کھا رہے ہیں ہم؟ زبان کے لیے اور صحت کے لیے. صحت کے لیے یہ چیزیں ہیں؟ اگر لاجیکلی دیکھیں تو نہیں. تو اگر یہ لاجیکلی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ان کے ساتھ چمٹے ہوئے؟ کیونکہ ہمارا لائف سٹائل بن گیا نا یہ. تو ہمارے چسکا زبان کو اچھا لگتا تو ہے. یہ جو ہم ہیں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو بیماریوں سے بچ جائیں گے. ہوں. ہم ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو بیماریوں سے کیسے بچیں گے؟ ٹھیک ہے. ہمارے چینل کا مقصد، اور یہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا، کہ مقصد اویئرنیس ہے. دوائیاں بیچنا، نسخے بیچنا، ٹوٹکے شیئر کرنا، یہ تو ایک علیحدہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ہم کب تک دوائیوں پر رہیں؟ ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے اور کب تک؟ اب تو یہ ماحول بن گیا ہوا ہے. بلڈ پریشر ساری عمر دوائی، دل ساری عمر دوائی، پٹھے ساری عمر دوائی، معدہ ساری عمر دوائی، نیند نہیں آتی ساری عمر دوائی. ٹائم پیریڈ تو دیتا ہی نہیں ہے. میں اپنے سوال کو تھوڑا سا مولڈ کر لیتی ہوں. ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں، کوئی شخص جو زندگی کے بیشتر حصے سے انہی چیزوں کو اپنائے ہوئے ہے اور وہ آپ کے اس ایڈوائس کو ماننا چاہتا ہے، پہلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے اس کی طرف؟ چونکہ اس چیز کو لانگ رن میں چلانا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. میں سمجھ گیا ہوں، آپ کوئی نسخہ چاہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم یہ چیزیں چھوڑیں بھی نہیں، بالکل، اور ساتھ ہم کوئی نسخہ بھی کھاتے رہیں تو صحت مند بھی رہ سکیں، ہمارا زبان کا چسکا بھی رہے اور صحت بھی رہے. صحت بھی رہے. آپ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں. عام سادہ سی چند چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. پودینہ ٹھیک ہے. بڑا آسانی سے ملنے والا ہے. پودینے کے 15 پتے، آدھا چمچ سونف اور 4-5 کالی مرچ. ٹھیک ہے. اس کو دن میں 3-4 مرتبہ منہ میں رکھ کے اس کو چباتے رہیں. ثابت ہاں جی، منہ میں رکھ کے اس کو چبا چبا کے اس کو نگلتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. ایسا دن میں 3-4 بار کر لیں. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے، اتنا بہترین نسخہ ہے. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری معدے کی دوائیاں چھوڑ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اس کے ساتھ لوگوں کی پان کھانے کی عادت چھوٹ جاتی ہے، نسوار رکھنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے. یہ میں نے شیئر ویسے معدے کے امراض کے لیے کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں دوسری چیزوں کے رکھنے کی اب ضرورت نہیں آتی. ٹھیک ہے. مطلب اس کا ہی لعاب لیتے رہتے ہیں. اس سے تیزابیت بہتر ہو جاتی ہے، اس سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں جو غذائی طور پر معدے پر دباؤ بن رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ پودینے میں، سونف میں اور کالی مرچ میں اللہ کریم نے بہت ساری ایسی افادیت رکھی ہے جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے، یہ تیزابیت بڑھ رہی ہو، سینے کی جلن ہو رہی ہو، بھوک نہ لگ رہی ہو، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو،
آپ نے بہت زیادہ جنک فوڈ کھانے کی عادت اپنی رکھی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ اس کے استعمال کے ساتھ وہ عادت بھی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے مطلب جسم سے اس کی طلب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک نسخہ اور آپ ایڈ کر دیں۔ اچھا، دوسرے نسخے پہ جانے سے پہلے میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ٹوک رہی ہوں، میں تھوڑا سا منطق پہ بھی یقین رکھتی ہوں، جی لاجک پہ۔ جی بے شک یہ جو پودینہ ہے اور سونف ہے اور کالی مرچ ہے یہ بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کے پیچھے میکنزم کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اگر آپ مجھے تھوڑا سا میری سمجھ کے لیے بتا دیں۔ غذا کو ہضم ہونے میں ہمارے جسم کا قدرتی طور پر ایسا نظام ہے جو اللہ نے معدے کے اندر کچھ رطوبتیں ایسی رکھی ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً گال بلیڈر ہے، اس کا ایک کام ہے، ٹھیک ہے، گال بلیڈر کا کام ہے کہ اس نے 24 آورز میں کچھ ڈراپنگ ایسی کرنی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے جسم کی غذا کو ہضم ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر غذا ہضم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ معدے نے اپنے افعال ٹھیک نہیں کیے، ٹھیک ہے، آنتوں نے اپنے افعال ٹھیک نہیں کیے، ٹھیک ہے، پھر ہم ایسی ان چیزوں کا ایک مرکب بناتے ہیں یا ایک نسخہ ایسا تجویز کرتے ہیں کہ جو جسم میں جا کے ان چیزوں کو میلٹ کرنے کی صلاحیت رکھے، ٹھیک ہے، ان کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھے، جو معدہ اور آنتوں نے کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب پودینہ ہے، اس پہ آپ ریسرچ پڑھ کے دیکھ لیں، آج کل تو ہر سوال گروک سے ہوتا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے جی ہوتا ہے، بالکل، گوگل سے ہوتا ہے، اور تو ہمارے پاس ذرائع ہوں، سارے ہونے کے باوجود ہم نے اس پر اکتفا کر لیا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ اس سے پوچھیں پودینہ کیا کرتا ہے؟ ہوں، پودینے کا کام ہوتا ہے جسم کے اندر ایسے افعال کو متحرک کرنا جو غذا کو ہضم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر پودینے کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایسی رطوبتیں جو فضلات میں کنورٹ ہو چکی ہوئی ہیں، مطلب خراب ہو چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایسی چیزیں قدرت نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ ان فضلات کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ چیزیں معدے پر دباؤ دے رہی ہوتی ہیں تو اس کے استعمال کے ساتھ وہ صاف ہو جاتی ہیں، معدہ اپنے ہضم والی پوزیشن پہ واپس آ جاتا ہے۔ یہی کام سونف کا ہوتا ہے۔ سونف جو ہوتی ہے یہ آج بھی آپ کبھی ہم نے دل کو تسلی دینے کے لیے کبھی آؤٹنگ ہو جائے، باہر کا کھانا جب ہم کھاتے ہیں اینڈ پہ سوف پھکی مار تو وہ لیتے اتنا سارا بول رکھا ہوتا ہے تو ہم ہاں، سونف کھا کھا لیتے ہیں۔ لیتے ہیں، کیوں کہ اگر خراب آئل گیا ہے یا ٹھیک اگر ہے، کوئی مطلب غیر تیار شدہ کھانا، مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گلا نہیں ہوتا گوشت، ہاں جی، پکا نہیں ہوتا گوشت ٹھیک یا ہے، صحیح نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس کے بعد سونف اس لیے کھا لیتے ہیں کہ سونف کا کام ہے اس کو گلے والی پاری جو ساری نالی ہے اس کو صفائی کر دے، واش کر دینا، صاف کر دے، وہ ساری چیزیں لے جاتی ہے۔ پھر وہ معدے میں اگر پہنچتی ہے تو پھر یہ تھوڑی ابال جب کھاتی ہے، مطلب معدے کی ہیٹ کے ساتھ جب یہ ابلتی ہے تو پھر وہ جسم کے اندر جو معدے کے اندر کے افعال ہوتے ہیں اس کو تھوڑا ایکٹیو کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کالی مرچ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑا اینٹی بائیوٹک کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا پین کلر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اینٹی آکسیڈنٹ کوئی نہیں ٹھیک ہے، ہے، جو کالی مرچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی افادیت رکھی ہے۔ تو یہ ایک کمبینیشن ایسا بنایا گیا ہے ٹھیک کہ ہے، آپ کا ہضم بھی ٹھیک ہو رہا ہو، آپ کے معدے کو طاقت بھی ہو رہی ہو، اور اگر معدے کے اندر کوئی گرانی بن رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک تو ہے، اس لیے یہ تھوڑا کارآمد ٹھیک ہے۔ ثابت ہوتا اب دوسرا نسخہ، ہے۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ پودینہ، اجوین، ٹھیک ہے، چھوٹی الائچی اور زیرہ سفید، ٹھیک ہے، پودینہ، اجوین، چھوٹی الائچی اور زیرہ سفید، یہ مختلف ریشو سے میرے نسخے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک ہی نہیں ہے، کسی میں اس میں یوز کیا جاتے ہیں گلاب کے پھول، اچھا، لیکن یہ مختلف بیماریوں کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، رائٹ، لیکن فی الوقت یہ جو تیزابیت کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے پودینہ، اجوین، چھوٹی الائچی اور زیرہ سفید، ٹھیک ہے، یہ چٹکی چٹکی چیزیں لے لینی ہیں، پودینے کے 10-15 پتے لے لینے ہیں اور 4-5 چھوٹی الائچی لے لینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ رات کو 1 لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو صبح کے وقت آپ اس کو ایک بار ابال لیں، ابال کے تو اپنے پاس یہ پانی محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے، سارا دن یہ والا پانی 1-1 2-2 گھونٹ پیتے رہیں، یہ ٹھیک ساری ہے، چیزیں اس کے اندر بھی رہیں اور آپ اس کو 1-1 گھونٹ تک پیتے رہیں۔ یہ آپ کے معدے کے جملہ امراض کے لیے اکسیر نسخہ ہے اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اگر آپ کے ساتھ سارا دن پانی نہیں چلا سکتے ہیں تو مٹی کا ایک برتن لیں، رات کو اس کا 1 گلاس پانی میں ان چیزوں کو بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو مل کے پھر ابالنا نہیں ہے، ویسے ہی اس کا صبح صبح خالی پیٹ پانی پی لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس سے بھوک بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ مطلب اگر آپ کو ایک بندہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی ہے تو یہ والا پانی اس کو پلا دیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس کی بھوک بڑھ جائے گی، اس کے پیٹ پر جو گرانی رہ رہی ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہیں سے اگر کسی کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اس کے لیے اگر آپ کوئی حل بتائیں۔
پھر وہ دیکھا جائے گا کہ جو پہلی کھائی ہوئی غذا تھی ٹھیک ہے وہ صرف اس بندے کے مزاج اور اس بندے کے معدے تک ہی محدود رہی، ٹھیک ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ پیٹ میں کیڑے وغیرہ تو نہیں بن چکے ہوئے ہیں جو اس کی غذا کو کھا رہے ہیں، جو اس کے حصے کی بھی ہے. مطلب وہ 2 گھنٹے میں انہوں نے فٹافٹ غذا کھائی، وہ لگ ان کو گئی. جو لوگ آپ نے عموماً دیکھے ہوں گے کہ وہ جسامت وائز چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کھاتے کھانا بہت ہے بہت زیادہ کھاتے ہیں. اور لگتا بھی نہیں ہے. مطلب وہ کھانا ان کو جزو بدن بن ہی نہیں رہا ہوتا. جی تو بالکل. پہلا تو یہ دیکھا جائے گا کہ خدا نہ خواستہ ان کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی واش روم آتا ہے، مطلب رفع حاجت ہوتی ہے، تو اس سے پہلے، رفع حاجت ہونے سے پہلے پیٹ میں ایک ہلکا سا بل ٹائپ کا درد ہوتا ہے. جن لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب وہ ناف والی جگہ پہ ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جیسے ہی وہ رفع حاجت کرتے ہیں، واش روم کرتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے. جلن کے ساتھ ان کو واش روم بہت زیادہ آتا ہے. پھر واش روم کرنے کے بعد جب وہ باہر آتے ہیں تو ایک دم نڈھال ہو جاتی ہے طبیعت، مطلب بہت کمزوری، یا کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کو پسینہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں. تو یہ چند علامات ہیں کہ اگر آپ ان کو نظر میں رکھیں تو آپ یہ سمجھ لیں: بہت زیادہ بھوک لگنا، اور تھوڑی تھوڑی وقت کے بعد تھوڑی تھوڑی بھوک کا احساس ہوتے رہنا، پیٹ میں ہر وقت ہلکا ہلکا درد ہوتے رہنا، واش روم کا جلن کے ساتھ آ جانا، واش روم کرنے کے بعد ایک دم طبیعت کا نڈھال ہو جانا. اور کچھ لوگ جب 30+ ہوتے ہیں اور ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کا مزاج بھی بڑا تلخ ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں، وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. آپ یہ بھی کبھی اپنے تجربے میں لائیے گا. کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا نفسیاتی مریض آئے کہ بہت زیادہ اس کو غصہ آ رہا ہے، بہت زیادہ تلخی بڑھ رہی ہے، یا بہت زیادہ ان کے نیگیٹیوٹی تھاٹ ان کو بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو آپ ان کا نا غذائی چارٹ دیکھیے گا. کیا وہ بار بار تو نہیں کھاتا رہتا؟ کیا وہ رات کو اٹھ کے تو نہیں کھاتا رہتا؟ یا بہت زیادہ وہ چاکلیٹ والی میٹھی چیزیں، کھٹی چیزیں اس طرح کی تو نہیں کھاتا رہتا ہے؟ بچے اگر بہت زیادہ سیمٹ، بہت زیادہ مٹی، بہت زیادہ دیواریں اس طرح کی چاٹیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے بن چکے ہوئے ہیں. تو پھر وہ غذا صحیح نہیں کھاتے ہیں. پھر پیٹ کے کیڑے کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ آئرن کی کمی پیدا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جسم اس طرح سے پھلتا پھولتا نہیں ہے، ہڈیاں مضبوط نہیں ہوتی، جسامت مضبوط نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ غذا جزو بدن نہیں بنتی ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیا بھوک بہت زیادہ اس لیے تو نہیں لگ رہی کہ پیٹ میں کیڑے بہت زیادہ ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کسی جگہ پہ کبھی ہمیں خالص کھانا بھی مل جاتا ہے، کبھی خالص کھانا مل جاتا ہے، مطلب دیسی گھی میں پکا ہے، ٹھیک ہے. دیسی کھانے ہیں، دیسی مسالوں میں پکا ہے، اچھے جانور کا گوشت پکا ہے، یا اچھی سبزی پکی ہے، تو وہ اس کے اندر جو مسالہ جات استعمال کیے گئے ہوتے ہیں وہ 2-3 گھنٹے میں ہضم ہو جاتے ہیں. اچھا. مطلب وہ میدا اس کو گرانی نہیں دیتا، اس پر دباؤ نہیں دیتا، تو وہ 2-3 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے، اگلے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بار بار بھوک لگنا دماغی اعصابی کمزوری کی بھی علامت ہوتی ہے. جو لوگ سائیکو ہوتے ہیں وہ آنتیں اور دماغی طور پر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہوتی ہے. ان کو طلب ہو یا نہ ہو وہ کہتے ہیں بس کھانا دیں، بس کھانا دیں، کھانا دیں. تو پھر وہ دماغی اعصابی کمزوری کا بھی شکار ہوں تو پھر بھی بھوک زیادہ لگ جاتی ہے. تو ان کو مختلف طریقے کے ساتھ ٹریٹ کرنے کے ساتھ بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے تجربے کے مطابق آپ کے اب بہت جگہوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، آج کل کون سی معدے سے متعلق بیماریاں ہیں جن میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے آبزرویشن کے مطابق، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ایک اہم سوال ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو اس وقت تیزی سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وائرس کی طرح پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہے اصل میں معدے کے اندر پلنے والا ایک بیکٹیریا ہے جس کو ایچ پائلوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر دوسرا بندہ ٹیسٹ کراتا ہے پازیٹیو، دوسرا بندہ ٹیسٹ کرا رہا ہے پازیٹیو. اور معدے کے بے شمار ایسے امراض ہیں جو تیزی کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب پیٹ میں گرانی ہے جو علامتی طور پر ہے، سینے کی جکڑن ہے علامتی طور پر ہے، آنتوں پہ دباؤ ہے علامتی طور پر ہے، گلے میں درد بہت سارے لوگوں کو معدے کی خرابی سے ہو رہا ہے، اچھا. علامتی طور پر ہے، قبض لوگوں کو ہو رہی ہے، بڑی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے، علامتی طور پر ہے، قبض کے بگڑنے کی وجہ سے پائلز ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، علامتی طور پر ہے. پھر پائلز کے بگڑنے کی وجہ سے ناسور ہو رہا ہے، بگندر ہو رہا ہے، پھوڑے ہو رہے ہیں، فشر ہو رہا ہے. یہ بہت سارے لوگوں میں
تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ینگ بلڈ لوگ جو ہمارے نیو جنریشن ہے ان کے ساتھ بڑھ رہا ہے. مطلب ایک 22 سال 23 سال 24 سال 21 سال کے بچوں کو پائلز ہو جانا یہ بہت صحت کی نشانی تو نہیں ہے, بہت بڑی یہ پریشانی کی علامت کہ ان کی اسی ایج میں اگر اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور یہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سونے کے اوقات بھول چکے ہیں, ٹھیک ہے, کھانے کے اوقات بھول چکے ہیں اور اپنی غذا پر توجہ دینا ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں, کتنی ضرورت سے کھا رہے ہیں, معدے پر کتنا دباؤ دے رہے ہیں. اور اس سے بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں خدا نخواستہ سیلف میڈیکیشن کا جو ایک رواج ہے شروع زیادہ بڑھ گیا, بہت زیادہ بڑھ گیا. ہو خود سے ہی آبزرو کر کے خود سے ہی کوئی چیز کا استعمال کر لینا یہ بہت زیادہ معدے پر مضر اثرات ڈالتا ہے. اگر آپ کے لیے کوئی مستند آدمی کوئی نسخہ آپ کی بیماری کی علامات کے مطابق کوئی شیئر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی آپ ایک بار آپ نے کھا کے بھی تو اس سے رابطہ کرنا ہے. مطلب آپ نے وہ نسخہ کھایا اس کے بعد بھی تو رابطہ آپ نے کرنا ہے. ایک بار ان سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ان علامات کے ساتھ آپ میں کوئی اور علامت بھی ہو جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو اس مناسبت سے اگر کوئی دوائی تجویز کی جائے گی تو پھر اس میں بہتری ہو جاتا ہے. بار بار دوائیاں کھاتے رہنا اور ضرورت سے زائد دوائیاں کھاتے رہنا اور بہت زیادہ پین کلر کا استعمال, بہت زیادہ نیند کی گولیوں کا استعمال, اور نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ یہ ڈرگز آج کل جو اب بہت زیادہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کا استعمال جو ہے وہ ہمارے معدے کو شدید قسم کا نقصان پہنچا رہا ہے, جس کی وجہ سے پھر ہمارے جسم کی ہر بیماری کا رستہ کھلتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کر دیا کہ ہماری پوری ہیلتھ جو ہے ایک طرح سے وہ معدے کے گرد ہی اور معدے کی تندرستی کے گرد ہی گھوم رہی ہے. جی اچھا حکیم صاحب, کانسٹیپیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی میجر ریزنز کیا ہوتی ہے, کیا وجوہات ہے, کن لوگوں کو زیادہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو لوگ محنت والا کام زیادہ کریں لیکن پانی کم پئیں, مطلب ان کو محنت زیادہ کرتے ہیں, پسینے کا اخراج زیادہ ہوتا ہے, جسمانی طور پر ان کی مشقت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ پانی بہت کم پیتے ہیں. ٹھیک ہے, قبض اصل میں ہے خشکی, بالکل, وہ آنتوں کے اندر ڈرائینس بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑی آنت کے اندرونی حصوں میں بہت زیادہ سکڑاؤ پیدا ہونا بھی ایک وجہ ہوتی ہے قبض کی. ٹھیک ہے, اور یہ ہوتی کیوں ہے؟ جب آپ کی غذا 4-5 گھنٹے میں ہضم نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے, اور وہ غیر ہضم شدہ خوراک چھوٹی آنت میں جائے گی, ٹھیک ہے, وہاں پہ جم جائے گی, ٹھیک ہے, تھوڑی وہاں پہ جم جائے گی, پھر وہ ہضم کا عمل اس کا سست پڑا رہے گا, پھر وہی خوراک بڑی آنت میں موو ہو کے اسی پوزیشن پر پڑی رہتی ہے, حل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ کچھ وقت کے لیے وہاں پر پڑی رہے گی تو جو ایک سوراخ ہے, مطلب جو آنت کا ایک رستہ ہے, وہ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. جو اس کے اخراج کا نظام تھا وہ اس سے کم ہو گیا, سکڑاؤ پیدا ہو گیا, پھر آنتوں کے اندر ایک سدے جمنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی غذا آنتوں کی ہیٹ سے ہی جل جاتی ہے, تو جلنے کی وجہ سے ہی آنتوں پہ انجماد شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سڑی ہوئی غذا وہاں پہ رکنا شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پھر اس کا اخراج وقت پہ نہیں ہو پاتا ہے, تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے, دباؤ کے ساتھ ہوتا ہے, جتنے فضلے کا اخراج ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ ایسے ہی مسلسل پڑے رہنے سے آنتیں اندرونی طور پر فل اپ ہو جاتی ہیں, جو پھر مستقل دائمی قبض کا شکار مریض ہو جاتا ہے, جس سے پھر اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہیں سے اس کا فوری حل اور لانگ ٹرم حل کیا ہے؟ میرا ایک قبض کا نسخہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ بہت زیادہ اللہ نے مہربانی فرمائی, اس میں چیزیں تو جو اسی ہوتی ہیں, اللہ پاک شفا دے تو پھر ہی وہ قائم ہوتی ہے. ایک ہے بغیر پیسوں کے نسخہ, اچھا ٹھیک ہے, ایک ہے پیسوں والا نسخہ. ہم پیسوں والا سنیں گے پہلے. پیسوں والا نسخہ ہے سنا مکی, ٹھیک ہے, 100 گرام, اس کو لے کے صاف کر لینا ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی جو تنکے ہوتے ہیں یہ نکال دینے, اور اس میں 50 گرام سونف ملانی ہے, ٹھیک ہے, اور 50 گرام کالی مرچ ملانی ہے. یہ نسخہ مکمل ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزوں کا نسخہ ہے, اور اس کو صفوف بنا لیں, اور یہ صفوف صبح اور شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں. ٹھیک ہے,
یہ بہترین نسخہ ہے عارضی قبض کے لیے بھی اور دائمی قبض کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے اسی نسخے کو ہم ایک چیز کی تبدیلی کے ساتھ بناتے ہیں، ٹھیک ہے سنا مکی 100 گرام، کالی مرچ 50 گرام اور سونڈ 50 گرام، ٹھیک ہے سوکھا ادرک۔ ٹھیک ہے یہ جن لوگوں کو قبض رہنے کی وجہ سے جوڑوں میں درد بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے، مطلب گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، ویسے دباؤ بن جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ سونڈ والا نسخہ استعمال کریں۔ جو عمومی طور پر قبض کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ سونف والا نسخہ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس نسخے کے ساتھ جو قبض ہے وہ بہت بہت بہتر سے بہترین ہو جاتی ہے اور طبیعت میں جو گرانی بن رہی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ نسخہ ہمارے آڈینس کے لیے بڑا شفا کا باعث ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ۔ دوسرا نسخہ کیا ہے پیسوں کے بغیر والا؟ وہ ہے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ کم از کم 1.5 سے 2 لیٹر پانی، ٹھیک ہے 2 لیٹر زیادہ سے زیادہ، اس سے کم 1 لیٹر 1.5 لیٹر 2 لیٹر۔ آپ کسی دفتر میں بیٹھے ہیں تو اپنے ٹیبل پہ 1 گلاس پانی رکھ لیں، ٹھیک ہے اس کو ایک ایک گھونٹ کر کے پینا ہے۔ اچھا 1 گھونٹ پی لیں، 5 منٹ کے لیے رکھ دیں، 5-6 منٹ بعد پھر 1 گھونٹ پی لیں، پھر رکھ لیں، پھر تھوڑا سا ورک کر کے آئیں آپ، پھر آگے پینا 1-2 گھونٹ ہی ہے۔ میں اگر پوچھ سکوں کہ 1-2 گھونٹ اس سے کی میں زیادہ لاجک بتاتا ہوں آپ کو، ہاں ٹھیک ہے، 1-2 گھونٹ کر کے آپ نے یہ سارا پانی سارا دن میں استعمال کرنا۔ اور نارمل ٹیمپریچر؟ جی بالکل نارمل ٹھیک۔ ٹیمپریچر میں، بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں لینا، بہت زیادہ گرم نہیں لینا۔ ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب سردیوں میں زمین سے بور نکالا جاتا ہے نا تو اس وقت پانی ہلکا ہلکا نیم گرم سا ہوتا ہے۔ گرم ہوتا ہے، جب گرمیوں میں پانی ٹھنڈا زمین سے ٹھنڈا نکالا ہوتا ہے۔ جاتا ہے تو ہلکا ہلکا، ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہی نارمل ٹیمپریچر ہے پانی کا۔ اچھا ٹھیک ہے مطلب گرمیوں میں جتنا وہ گرم محسوس ہو رہا ہے اتنا سردیوں میں جتنا وہ گرم نکل رہا ہے وہ پئیں، ٹھیک ہے گرمیوں میں جتنا بور سے ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے یہ ہے نارمل ٹیمپریچر پانی پینے کا، اور یہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتا، ٹھیک ہے یہ بالکل نارمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ پانی 1-2 گھونٹ آپ استعمال کرتے رہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ آنتوں میں جو بہت زیادہ خشکی پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی زنگ لگ جائے یا کوئی چیز داغ لگ جائے تو ایک بار ہی پانی اس پہ بہاؤ تو وہ صاف نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ہلکا سا نیم گرم اگر یا اس پہ قطرہ قطرہ گرتا رہے، ایک قطرہ گرے پھر گرے پھر گرے پھر گرے اور مسلسل گرتا رہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو واش کر دیتا ہے۔ یہی اس کی لاجک ہے کہ پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پیتے رہیں، اس کے ساتھ آپ کی آنتوں پر گرانی بھی نہیں ہوگی، ورنہ آپ اکٹھا پانی پیئیں گے تو وہ ایک دم کے لیے وہ دباؤ پیدا کر دے گا۔ تھوڑا تھوڑا پانی پینے سے بھی مستقل قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کیا، وہ پانی پینے کے ساتھ قبض ٹھیک۔ یہ کیسی زبردست لائن ہوگی کہ پانی پینے کے ساتھ قبض ٹھیک، اور انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اچھا، اس میں تھوڑا سا قبض کے گرد زیادہ گفتگو کرنا چاہوں گی۔ کیا کوئی ایسے مخصوص کھانے ہیں جن کو زیادہ کھانے سے، زیادہ کنزیوم کرنے سے قبض ہونے کے چانسز زیادہ ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی ایسا کمبینیشن ہے کہ جب آپ یہ کھائیں تو یہ ضرور کھائیں تاکہ قبض نہ ہو؟ ہر وہ چیز جو جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ سبزیوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جلدی ہضم نہیں ہوتی ہیں، مطلب مولی ہے اچھا وہ جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے، کریلے ہیں وہ جلدی ہضم نہیں ہوتے، پیاز ہے وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جب ان کا کثرت استعمال ہو تو پھر ہمیں اس کے استعمال کے بعد بھی پانی کا اضافہ زیادہ کرنا چاہیے، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے عام روٹین میں جتنے بھی جنک فوڈ ہیں ان کے اندر بہت زیادہ خشکی والا عنصر غالب ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو ان کے استعمال کی مطلب مایونیز ہے، کیچپ ہے، چٹپٹے مسالہ جات ہیں، اندرونی طور پر اس میں مکسچر کچھ ایسے بنائے گئے ہیں، یا جو اس پہ بریڈ استعمال کی گئی ہے وہ اس کا کثرت استعمال پھر اندر ہی اندر ایک خمیر بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جس سے قبض بننا شروع ہو جاتی ہے۔ غذائی طور پر کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں، بالکل تو بہت زیادہ گوشت کھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی قبض بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کھانے کے دوران پانی نہیں پیتے ہیں، ان کو بھی قبض ہونے کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ جو کام بہت زیادہ کرتے ہیں
لیکن پانی کا استعمال اتنا نہیں رکھتے ہیں، ان کو بھی قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ادھر سے گرم گرم کھانا کھائیں گے، اوپر سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے لیں گے یا ٹھنڈی کولڈ ڈرنک لے لیں گے، تو وہ پھر وہ گرم ٹھنڈی چیزوں کا امتزاج جو ہوتا ہے وہ بھی آگے جا کے قبض کا باعث بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ ایک چیز کھا رہے ہیں تو آپ یہ خود آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ مجھے یہ استعمال کروں گا تو پچھلی بار میں نے کیا تھا تو نقصان ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آئندہ نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے بسکٹس ہیں قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ قبض کرتی ہیں، چائے کا کثرت استعمال قبض کرتا ہے، بہت زیادہ چائے پینا یہ قبض کا باعث بنتا ہے۔ بہت اچھا سارے لوگ یہ میرے لیے نیا ہے، چائے کا استعمال، جی، اچھا چائے کی جو پتی ہوتی ہے وہ خشک ہوتی ہے، اچھا تو جب وہ بہت زیادہ خشکی غالب آ جائے گی تو ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب خشکی جسم میں بڑھے گی تو اس سے قبض میں اضافہ ہوگا، تو ہمیں اس کا کثرت استعمال نہیں لینا چاہیے، اس کو لمٹ حالت میں لینا چاہیے۔ بلکہ چائے تو ہمارے ملک میں پی نہیں جاتی، اچھا دودھ پتی پی جاتی ہے۔ وہ نقصان دہ ہے؟ ظاہری بات ہے، چائے کیوں نہیں پیتے آپ؟ چائے اور دودھ پتی میں غالباً صرف پانی کا فرق ہے۔ آپ چائے کیسے بناتے ہیں؟ تھوڑا سا پانی لیا، اس میں پتی ڈالی، پھر دودھ ڈال دیا۔ کتنا پانی؟ اچھا یہ ویری کرتے ہیں تھوڑا سا، میں نے اگر بنانا ہے تو میں پانی کم لیتی ہوں۔ آپ جیسے آپ چائے بناتے ہیں وہ مجھے چلے بتائیں۔ آدھا کپ پانی لیا، آدھا کپ پانی، آدھا کپ دودھ لیا اور 1 چمچ پتی ڈال دی۔ اس میں سب سے کم کون سی چیز ہے؟ پتی۔ پتی، تو نام کیوں اس کا ہے؟ رنگ تبدیل ہو گیا اس کا چائے کی تو وہ۔ جو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں نام تو اس کا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے پانی دودھ ہو گیا پھر یہ دیکھیں نا آپ، ٹھیک جو ہے، چیز زیادہ ہے، جس چیز کمبینیشن کوئی بھی آپ دیں جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے نام تو اس کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اتنی سی پتی ڈال دیں ٹھیک ہے، تو دودھ اتنا سارا ہے، کپ ہے یا پانی تو چلو آپ نے آدھا کپ پانی کہہ دیا، ٹھیک ہے، لوگ دودھ میں ہی پتی ڈال دیتے ہیں، بالکل ایسا بھی ہوتا ہے، دودھ پتی کہتے ہیں دودھ اسے۔ پتی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں دودھ پتی ہی چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، چائے جہاں پہ چائے بنتی ہے، کبھی اسٹڈی کریں کہ وہ لوگ کیسے پیتے ہیں چائے، وہ چائے ہی پیتے ہیں، مطلب چائے اور پانی، یہ چائے۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پتی اور دودھ مل کے زہر بن جاتا ہے، آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ زہر حد تک تو نہیں بن جاتا ہے دودھ پتی۔ نقصان دہ ہوتا ہے نا جسم کے لیے، دودھ پتی ڈال دی پی لی۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ہمسایہ ملک کے، اور یہ بہت پرانی انہوں نے ریسرچ ایک لکھی ہوئی ہے، ہماری کتاب ہے کتاب المفردات، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے چائے کے موضوع پہ نا ایک بڑی ڈسکس کی ہوئی ہے کہ چائے کا استعمال جو ہوتا ہے، جس طرح سے الکوہلک بندے کو الکوہل استعمال کرنے کے ساتھ نقصان ہوتا ہے نا، وہی نقصان چائے پینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا کیسے؟ ایک تو چائے کا کثرت استعمال ہمارے جسم کے اندر جتنا ہمارا اینٹی باڈیز نظام ہوتا ہے، کثرت میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1 کپ روز چائے پینے میں اور بات ہے، کثرت استعمال جو ہوتا ہے اس کو مسلسل استعمال کرنے کے ساتھ وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کچھ لوگ جو چائے پیتے ہیں وہ اس کو نشے کے طور پر لگ جاتی ہے۔ زیادہ پیتے ہیں، اور یہاں پہ آپ آگے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے کتنے کپ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ نشے کی حد؟ دن میں 1 کپ 2 کپ زیادہ سے زیادہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، اس سے زیادہ جتنی بھی مقدار ہے وہ آپ سے زائد ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے میں تو صدیاں تو پینا پیا، میں نے کچھ نہیں ہویا، ایسے لوگ کہیں گے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم نے صرف اس کے بارے میں اویئرنیس دینی ہے کہ یہ چیزیں خراب کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو بچایا ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار استعمال بہتر یہی ہے کہ آپ 1 کپ پانی لیں، اس میں 2 چٹکی چائے لیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ ابالنے کے لیے رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے رکھنا ہے؟ پہلے پانی کو ابالیں، جو اصل طریقہ ہے چائے بنانے کا، پانی کو ابالیں، وہ 3-4 بار ابل جائے، ابلنے کے بعد تھوڑی سی چائے والی پتی ڈال دیں اور اس کو ڈانپ دیں اور آنکھ نیچی کر دیں ہلکی، یہ چائے تیار ہے۔ اچھا کچھ لوگ اسی موضوع پہ اگر ہم ذرا 2 منٹ اور دیں، چائے کو بڑا ابالتے ہیں، پھینٹ پھینٹ کے پیش کی جاتی ہے مہمان کو، کیا وہ چائے کی جو ایک تاثیر ہے یا جو اس کا ایک ایفیکٹ ہونا ہے اس کو خراب کر دیتی ہے؟ عمومی طور پر ایسی چائے نا ڈرائیور پیتے ہیں۔ بالکل، کیوں پیتے ہیں بھلا؟ جاگنے کے لیے۔ تو بس جواب درست ہوا آپ کا کہ اوکے، جتنا زیادہ اس کو ابالیں گے، جتنا زیادہ اس کو پکائیں گے، یہ جسم میں خشکی کا اضافہ کرے گی، اچھا،
اور جتنی دماغی طور پر خشکی بڑھے گی نیند نہیں آئے گی. اچھا، میں نے کبھی اس کو اس اینگل سے نہیں تھا دیکھا. آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. جاگنے کے لیے اس کو زیادہ پکایا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ خشکی پیدا کرے. تو جتنی زیادہ خشکی پیدا ہوگی اتنی غنودگی نہیں آئے گی, اتنا جسم جو ہے وہ ایک بالکل سٹک ہو جائے گا اور نیند نہیں آئے گی. تو یہ عادت بنا لینا, پھر آگے جا کے نیند نہ آنے کا مستقل مرض لاحق ہو جاتا ہے. بالکل. آپ کو ایک نشہ سا لگ جاتا ہے, میرے جسم میں درد ہے چائے لائیں, سفر سے واپس آئے ہیں چائے لائیں, صبح اٹھنا ہے چائے لائیں, تھک گئے ہیں چائے لائیں, ٹھیک ہے, جو بھی جسم کی ضرورت ہے چائے پی لیں, تو وہ آپ کی جسم کی ایک ضرورت بن جاتی ہے. تو ایسا ہی نشہ تو دوسرے لوگوں کو بھی لگا ہوا ہے, وہ بھی اس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں جو خوراک ہے. مطلب دیکھیں نا, چائے جہاں پہ پیدا ہو رہی ہے وہاں کے لوگ چائے کا استعمال کیسے کر رہے ہیں, یہ بتائیں. میں نے جو ایک چیز آبزرو کیا, آپ مجھے اس پہ کریکٹ کر سکتے ہیں. بالکل تھوڑا سا چائے کی پتیاں سوکھی ہوئی پانی کے اندر ڈالتے ہیں, اسے ڈھانپ دیتے ہیں, ابلنے دیتے ہیں, اور پھر اسے سٹین کر کے کچھ لوگ لیمن ڈالتے ہیں, کچھ لوگ شکر آرگینک براؤن شوگر یوز کرتے ہیں اور ویسے کنزیوم کرتے ہیں. اچھا, دودھ بھی اگر ڈالنا ہے تو وہ دودھ بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے رنگ بدلنے کے لیے, جو میری ایک آبزرویشن ہے. وہ جتنی ہم دودھ میں پتی ڈالتے ہیں اتنا وہ چائے میں دودھ ڈالتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, آئی ایگری. بس یہ ہے چائے. تو ہمارے ہاں ذرا یہ جو ایشیائی ممالک ہیں, مطلب ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اور یہ ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ آپ حجاز مقدس چلے جائیں, حجاز مقدس مطلب حرمین شریف والا جو ہمارا ملک ہے, وہاں چلے جائیں, وہاں پہ چائے کا کنسیپٹ نہیں ہے, کہوا جاتا ہے. ترکی کہوا ہے, عربی کہوا ہے, ٹھیک ہے, یمنی کہوا ہے, سارے ہیں, اس میں کوئی دودھ والا کنسیپٹ نہیں ہے. اور وہ لوگ کھجور اور کہوے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی طبیعت کو بہترین انجوائے کر رہے ہیں اور اچھا انجوائے کر رہے ہیں. یہ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ کیسا انجوائے کر رہے ہیں, طبیعت وائز فریش ہیں, ہر چیز اوکے ہے, بہترین ہے. ہمارے ملک میں صرف ہماری غذائی بے اعتدالیاں اور عدم توجہ ہی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے. اچھا حکیم صاحب, آج کل اگر ہم یوٹیوب کھولیں تو بے شمار لوگ ہیں جو نسخے دے رہے ہیں, یہ کھائیں یہ ٹھیک ہو جائے گا, فلاں چیز کھائیں آپ کی فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی, سال ہا پرانی بیماری ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ فلاں چیز تھوڑی سی زیادہ کھا لیں یا تھوڑی سی کم کھا لیں. یہ کیا چکر؟ اصل میں نا ہمارا معاشرہ جو جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, ہمارے جو طریقہ کار علاج ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کو بھی لگتا ہے, اسی لیے اب نسخے بہت زیادہ چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ بہت سارے طریقہ کار علاج ہماری بیماریوں کو ختم کرنے میں صحیح ثابت نہیں ہو رہے. اچھا, مطلب بیماریاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے وہ وائرس سنے بھی نہیں ہوں گے جو پیدا ہو جاتے ہیں اور عمومی طور پر جو ہے وہ ایسے پھیل جاتے ہیں ایک دم تیزی کے لیے. عام مچھر ملیریا ہوتا تھا, اب ڈینگی نہیں جان چھوڑتا, ٹھیک ہے, کانگو وائرس آ جاتا ہے, کبھی کبھی کوئی اندرونی طور پر معدے کے اندر بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر بہت ساری آنتوں کی سینسٹیوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں عمومی طور پر کوئی بھی چیز جب اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ چٹکیوں میں ٹھیک ہے, سیکنڈوں میں ٹھیک, یہ ٹوٹکا آپ کے لیے ہر چیز کے لیے حل ہو جائے گا. بیماری کی ایک نوعیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر فائدے کے لیے اللہ نے قدرتی ہربل جڑی بوٹیوں کے اندر ایسے فائدے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی علامات کو کچھ دیر کے لیے روک دیتی ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ ریلیف مل گیا ہے, لیکن ہمیں پھر اس بیماری کو جج کر کے اس کا مستقل علاج کروانا چاہیے تاکہ وہ بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور یہ واحد طریقہ کار علاج ہربل ہے جو صرف علامات تک اکتفا نہیں کرتا. یہ اس کی تعریف چلائیے گا, یہ علامات تک اکتفا نہیں کرتا. مطلب آپ کا سر کا درد ہے تو یہ نہیں دیکھے گا کہ سر کا درد ہی ہے, یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کازز کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہ دماغی امراض کے متعلق سر درد ہے, گلے کے امراض کے متعلق سر درد ہے, کان کے امراض کے متعلق سر درد ہے, گٹ ہیلتھ ایشو کے مطابق سر درد ہے, یا آپ کے ایچ بی لیول کم ہونے کی وجہ سے سر درد ہے, یا آپ کی کیلشیم کم ہونے کی وجہ سے سر درد ہے, یا وٹامن ڈی کم ہونے کی وجہ سے سر درد ہے, یا وٹامن B12 کم ہونے کی وجہ سے سر درد ہے. روٹ کاز کیا ہے؟ تو ہربل طریقہ کار علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو جانا جائے. اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی, نیند پوری کروائی جائے. اس کو کھانا ٹھیک نہیں کھلایا جایا, وہ کھلایا جائے. اس کے جو گٹ ایشو ہو رہے ہیں ان سب کو پھر کچھ وقت تک کچھ ادویات پر رکھا جائے تاکہ وہ بیماری اندر سے ختم ہو جائے.
پھر جا کے اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے. عمومی طور پر لوگ کر دیتے ہیں کہ اس کا اتنے دنوں میں یہ علاج. میں آن کیمرہ بھی کہتا ہوں, آف کیمرہ بھی کہتا ہوں, الحمدللہ جو لوگ لگا چکے ہیں وہ اپنی ان کی مرضی ہے. میں کہتا ہوں میرے کسی ویڈیو کے تھمبنیل پہ شرطیہ اور گارنٹی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. اچھا نہیں لگتا میرے کسی میں, الحمدللہ نہیں لگتا. یہ دونوں لفظ کسی طبیب کو زیب ہی نہیں دیتے. طبیب کا کام ہوتا ہے مرض کو جانچنا, مرض کی علامات کی مناسبت سے ادویات کو تجویز کرنا, پھر اس کے بعد مالک کی خدمت میں عرض کرنا یا اللہ اس کو بہتر کر دے. تو یہ جو شرطیہ گارنٹی 100% یہ لفظ طبیب کے لیے نہیں ہے کم از کم. اچھا یہیں سے حکیم صاحب, جس طرح جب ہم دوسری دوائیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. میں سائیکیٹری کے لحاظ سے یہ بات کر سکتی ہوں کہ جو ہماری سائیکیٹری کی دوائیاں ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس یا کانسیکوینسز ہیں. لانگ ٹرم جب آپ لیتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اور معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہربل دوائیوں کے بھی نقصانات ہوتے ہیں؟ بہت بڑا دل ہے آپ کا کہ آپ نے نقصانات مان لیے. ہاں میں تو ایک کیمرے پہ کر رہی ہوں, ہوتے ہیں جی ان کے نقصانات ہوتے ہیں. ہربل ادویات کی بھی مس کیلکولیشن ہو جائے, مس یوز ہو جائے تو ان کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, مطلب ہماری ہربل طریقہ کار علاج میں زیادہ تر جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا ہے. مطلب ادرک کا استعمال ہے, لہسن کا استعمال ہے, کالی مرچ کا استعمال ہے, اجوین کا استعمال ہے, اور زیرے کا استعمال ہے, پودینے کا استعمال ہے, بہت سارے اور نسخہ جات ایسے ہیں. پھر ان کی جو تعارفی طور پر کتب ایسی ہیں ان میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ یہ والی چیز ان مزاج والے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اجوین جو ہے وہ گرم مزاج رکھنے والے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. ایسے ہی جو چیزیں میں بڑی احتیاط برتتا ہوں جب کوئی نسخہ شیئر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ناظرین کو نسخہ اگر دینا ہوتا ہے اور یہ فائدہ ہو جاتا ہے, مطلب آپ بر اعظم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو قبض کا مسئلہ ہے اور آپ قبض والا کوئی نسخہ استعمال کرتے ہیں اور آپ وہ اس کو فائدہ مل جاتا ہے, تو یہ آسانی ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ کوئی چیز لے کے استعمال کریں اور آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو. کم از کم نسخہ تجویز اس طرح سے میں کرتا ہوں کہ یہ معتدل مزاج ہو, جو ہر مزاج کے لیے موزوں ثابت ہو سکے. ان میں پھر چند چیزوں کی کمبینیشن ایسی بنائی جاتی ہے کہ جو مضر اثرات سے بچے رہیں اور جو اس کے فائدے والی چیزیں ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ مکمل مل سکیں. بذات خود جو مفردات ہیں, طب میں دو چیزیں ہوتی ہیں, مفردات اور مرکبات. مفردات ہوتا ہے کسی ایک چیز سے علاج, مطلب آپ کو سر درد ہو رہا ہے تو میں نے 5 کالی مرچ کھلا دی تو یہ ہو گیا ایک چیز سے علاج. آپ کو نزلہ چھینکیں آ رہی ہیں تو کالی مرچ سے ٹھیک ہو جائے گا. جسم میں درد ہو رہا ہے کالی مرچ کھا لیں گے ٹھیک ہو جائے گا. فلو ہو رہا ہے یا کوئی اور بھی جسم میں انفیکشن بڑھ رہا ہے تو یہ ہے مفرداتی علاج. مرکبات ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن, ان کو پھر جمع کر کے پھر اس کا کوئی نسخہ تجویز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان دوائیوں کے تیار ہونے کے بعد ایسے کچھ پریکٹیشنر جو ان کے اندر بہت زیادہ فاسٹ رسپانس والی دوائیاں استعمال کروا کے اپنے مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں تو وہ پھر خطرے سے خالی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی خرابی والے عنصر موجود ہوتے ہیں, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہربل میں بذات خود قدرت نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں کسی اور دوائی کو مکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, اور یہ خود سے ہی اتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ پھر پیشنٹ کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ایک دو خوراک جی فرق نہ پیا میں آنا نہیں. یہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ کیسی دوائی ہے کہ ایک خوراک کھا دی ہے اس نے دسیا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کچھ جو ایسے معالج ہوتے ہیں وہ پھر اس کو تیز کرنے کے لیے کچھ ہیوی طور پر دوائیں اس میں مکس کر دیتے ہیں, جس سے پھر ان کو فوری رسپانس مل جاتا ہے. لیکن وہ بھی ایک محدود حد تک رکھا جائے تو نقصان نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ لمبے عرصے تک کھلائی جائیں تو پھر اس کو نقصان ہوتا ہے, لیکن ویسے ان کے کوئی ایسے نقصانات نہیں ہیں جس طرح سے عمومی طور پر دوائیوں کے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہیں سے کیا وزن کم کرنے کا بھی کوئی نسخہ مل سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ ہم آج کل یوٹیوب پہ بہت سے لوگ وزن کے گرد بے شمار ٹوٹکے اور نسخے سن رہے ہیں, لیکن آپ سے مجھے کوئی ایسا نسخہ چاہیے جو کہ تمام لوگوں کے لیے فائدے مند ہو اور کسی بھی عمر کا, کسی بھی جینڈر کا
شخص جو ہے وہ اسے استعمال کر سکے؟ دیکھیں موٹاپے میں اگر ہم گفتگو کریں گے تو پورا ایک پوڈ کاسٹ چاہیے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، خواتین میں کیوں ہے اور مرد حضرات میں کیوں ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن میں ایک مختصر سا نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو ٹھیک ہے، خواتین اور مرد و خواتین دونوں کے لیے برابر موضوع ثابت ہوگا اور انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، زیرہ اور چھوٹی الائچی کا کہوا، ہوں، 2 چٹکی زیرہ ہوں، اور 4-5 چھوٹی الائچی، اس کا ٹھیک ہے، کہوا بنا کے صبح اور شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد 1.5 کپ لیں، اس میں اس کا کہوا بنائیں اور یہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرتے ٹھیک ہے، ہیں۔ زیرہ، میتھی دانہ، کلونجی اور چھوٹی الائچی۔ ٹھیک ہے، زیرہ 1 چٹکی، میتھی دانہ 1 چٹکی، کلونجی 1 چٹکی اور 4-5 چھوٹی الائچی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا بہترین ڈیٹاکس واٹر ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک آپ ہے، کی باڈی کی صفائی کا واٹر ہے۔ ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس میں ہی اگر 5 پتے، یہ میں پہلی بار نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، باقی اور بہت سارے نسخے جو ہیں وہ شیئر کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ والا پانی کا نسخہ جو ہے نا وہ پہلی بار ہے، اس میں 5 سنا مکی کے پتے ڈال دیں، ٹھیک ہے، یہ رات کو 1 لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، صبح اٹھ کے آپ اس کو ایک بار ہلکا سا ابالیں، یہ تھوڑا سا کڑوا ہوگا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کڑوا نہیں ہوگا، تھوڑا سا کڑوا ہوگا، اور یہ 1 لیٹر پانی سارا دن میں ایک ایک گھونٹ پیتے رہیں آپ، ہوں، 1-2 گھونٹ پی لیا رکھ دیا، 1-2 گھونٹ پی لیا رکھ دیا، اس روٹین سے لیں۔ یہ آپ کے جسم پر بڑھنے والی جتنی بھی فیٹ ہے، چربی ہے، تناؤ ہے، پیٹ پہ بوجھ بن چکا ہوا ہے، تھائز پھیل چکے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے پینے کے ساتھ آپ کا موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ 1-1.5 ماہ ضرور لگیں گے۔ ہوں، اگر اس کے بعد بھی ایسا لگے کہ مجھے ریلیف نہیں مل رہا ہوں، تو پھر آپ کو بیماری کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی مسئلہ اور چل رہا ہے جسم کے اندر، پھر وہ طبیعت چیک کروا کے علاج کروایا جائے تو اس سے بہتری ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، ہمیں آج کی پوڈ کاسٹ سے بہت فائدے مند نسخے ملے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے آڈینس کے لیے بھی یہ بہت فائدے مند ثابت ہوگا، اور اللہ کی رضا سے بہت لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو